ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر آصف ہارون محقق بھی ہیں، لکھاری بھی ہیں اور ماشاءاللہ ہمارے پروگرام کا باقاعدہ حصہ بھی ہیں۔ السلام علیکم بریگیڈیئر صاحب۔ بریگیڈیئر صاحب، اب واگا بارڈر کے اوپر ایک تقریب ہوئی ہے جس کے اندر بڑی تعداد میں شہریوں نے شرکت کی اور اس تقریب کا مقصد تھا مارکہ حق کا جشن منانا۔ تو تمام جو چہرے ہیں وہ خوش نظر آ رہے ہیں اور تمام جو چہرے ہیں وہ خوش کیوں نہ ہو۔ بریگیڈیئر صاحب، ہم نے پاکستان افواج کو دیکھا جس طرح انہوں نے 4 دن کے اندر وہ گیم جو کہ کئی انہوں نے ڈرامہ کیا اور اس کو وہ کلوز کیا، اور اس کا جشن منانا تو بنتا ہے بریگیڈیئر صاحب۔ جشن تو جی ہر وقت منانا چاہیے۔ یہ ایسا مارکہ تھا، مارکہ حق، جس نے تمام دنیا کو حیران اور شستر کر دیا۔ وہ جو یہاں کی جو بنی ہوئی تھی سب سے بڑی یہ طاقت، اور اپنے آپ کو سپر پاور آف ایشیا، ساؤتھ ایشیا جو ہے، اس نے اپنے آپ کو نام دیا ہوا تھا، شائننگ انڈیا کے نام پہ وہ مانی جا رہی تھی، دنیا اس کی تعریف کرتی تھی۔ اس کو ہم نے 4 دن میں وہ مارا ہے کہ وہ آج تک ان کے ہوش و حواس دوبارہ قائم نہیں ہو سکے ہیں۔ تو پاکستان قوم کیوں جشن نہ منائے؟ پاکستان فوج نے وہ مارکہ مارا ہے جس نے کہ ایک نئی تاریخ جو ہے وہ رقم کر دی ہے کہ کس طریقے سے ایک 5 سے 7 گنا کمزور ملٹری طاقت جو ہو، وہ اتنی بڑی طاقت اور قوت کو، جس کی پشت پناہی جو ہے امریکہ اور ویسٹرن ورلڈ اور اسرائیل ان کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اکنامک پاور جو ہے وہ دنیا کی لیڈنگ اکنامک پاور میں ان کا نام شامل ہوتا ہے، تو اس کو ہرانا جو ہے، اور یہ ہرانا کوئی عام نہیں تھا، اس کو ہر سطح کے اوپر جو ہے، گراؤنڈ کے اوپر بھی اور ایئر کے اوپر بھی، جو ہم نے شان چت کر دیا۔ ہوا میں تو ہم نے پہلے ہی 1 گھنٹے میں ایئر سپرائرٹی حاصل کر لی، اور آخر دن تک جو ہے نا ایئر سپرائرٹی کو برقرار رکھا، اور ان کے جو سب سے زیادہ جو بہترین جو جیٹس تھے، رافیل، جن کے اوپر وہ کہتا تھا کہ اب یہ آگے ہیں، تو اب تو ہم جو ہے نا پاکستان کے ہم تیس نیس کر کے دیں گے۔ بریگیڈیئر صاحب، یہاں پہ مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے کہ چن چن کر مارا، رافیل کو چن چن کر مارا، S-350 جس کے اوپر وہ کہتے تھے کہ اب تو ناقابل شکست ہو چکا ہے انڈیا، اس کو جا کے غیر فعال کیا۔ تو یہ کتنی بڑی کامیابی تھی ہماری پاکستان ایئر فورس کی، الحمدللہ۔ دیکھیں نا جی، اس میں جو ہے نہ یہ کہ ایئر فورس کا کمال، ہماری الیکٹرانک وارفیئر، ہماری یہ ٹیکنیکل نو ہاؤ، اور پھر ہماری جو انٹر سروسز کی جو انٹیگریشن ہے وہ بکمال تھی۔ وہ ایسی تھی جس پہ کہ چائنا خود جو ہے آج تک وہ حیران ہے کہ یہ آپ نے یہ کیسے یہ اچیو کر لیا، کہ ان کی تو ہر چیز جو تھی وہ ہم سے بہت زیادہ تھی، بہت زیادہ جو ہے ان کے پاس ٹیکنیکل نو ہاؤ، ٹیکنالوجی وغیرہ، اور ہر قسم کے ساز و سامان جو ان کا آپ حساب کتاب لیں کہ کس قسم کے ان کے ایئر فورس کے پاس، نیوی کے پاس اور آرمی جو ہے ان کے پاس، وہ ہر قسم کے ان کے پاس ہتھیار یہ موجود تھے، اور وہ ان کو مکمل یقین تھا کہ ہم جو ہے جو بازی ہے بآسانی یہ جیت جائیں گے۔ یہی اس نے ایشورنس جو ہے امریکہ کو بھی یہ دی کہ جی یہ ہمارے بائیں ہاتھ کا یہ کام ہے، آپ بس ہمیں تھپکی دیں، باقی ہم اس کا کام یہ کر دیں گے۔ تو وہ ہم نے جو ہے نا بازی پلٹ دی، اور وہ دن اور آج کا دن جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے ان کو لان تان کر رہا ہے، ان کو شرمندہ کر رہا ہے، اور پاکستان کی جو ہے وہ تعریف جو ہے وہ ختم ہی نہیں کرتا، وہ ہر وقت تعریف کے پل جو ہے یہ باندھ رہا ہے، اور دنیا کے جو ہے نا اسی طرح کے تاثرات ہے پاکستان پہ۔ تو پھر پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ کیوں نہ جشن منائے اس مارکہ حق کو؟ یہ مارکہ حق ایسی ہے جس نے کہ ایسی تاریخ رقم کی ہے کہ پاکستان کو نہ یہ کہ ساؤتھ ایشیا کا نیٹ سٹیبلائزر اور سیکیورٹی سٹیبلائزر بنایا ہے، بلکہ اس کی آؤٹ ریچ جو ہے سینٹرل ایشیا اور مڈل ایسٹ اور افریقہ تک جا چکی ہے۔